الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں 27واں پارہ کمپلیٹ کیا ہے، اور یہ جو پارہ ہے یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نیچر کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ نیچر سے مراد ہے قدرت، اور وہ شوق کی وجہ سے، دنیا دیکھنے کی وجہ سے بھی اس صورت میں اس پارے میں بڑی ایسی چیزیں آئیں جو نیچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے شروعات میں تو میں کچھ چیزوں کا نام بتاؤں گا، پھر ایک دعا کا بتاؤں گا جو ضروری ہے دعا بتانی۔ تو سب سے شروعات میں اللہ نے ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی۔ پہاڑ بڑے پسند ہے مجھے، تو وہ پہاڑ کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور وہ سورت ہے، اور سورت کا نام شروع ہے والطور۔ تو یہ جو طور ہے یہ پہاڑ ہے، اور یہ مصر کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور اس پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں کی وہ اس پہاڑ پر کی۔ تو اس کے بعد اسی صورت میں ایک اور مقام کا ذکر ہوا، ایک جگہ کا ذکر ہوا جو جنت میں ہے، جو یہاں پر نہیں ہے، بیت المعمور۔ اور بیت المعمور کے بارے میں وہ بھی ایک بڑی پسندیدہ ترین جگہ، ہر مسلمان مومن کے لیے پسندیدہ جگہ، لیکن میرے لیے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم سے جو ملاقات ہوئی وہ بیت المعمور پہ ہوئی۔ اور بیت المعمور کی ایک اور بھی وجہ ہے، ایک اور بھی شان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب موسٹلی ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، تو خانہ کعبہ جو ہے اللہ کا جو گھر ہے ایگزیکٹ اس کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ اس کے اوپر ساتویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے جہاں پر بیت المعمور اللہ نے بنایا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج شریف کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ایک پرسنلی روحانی طور پر بڑا افیلیشن ہے، یہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بیت المعمور پہ ہوئی، اور وہ اور یہاں تک تفسیر میں جب میں نے پڑھا تو بڑا خوشی ہوئی اور بڑا اچھا لگا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اب وہ اللہ کو پتہ ہے کہ قدرتی طور پہ وہ روحانی طور پر ان کی روح تھی، یقیناً وہ روح تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو جسم ہے، جو قبر ہے، وہ ہبرون شہر فلسطین کے اندر ہے، الخلیل جس کو کہتے ہیں، ادھر ہے ان کی قبر۔ تو یہ جو مقام ہے، اس کے بعد آگے پھر ایک ایسا مقام آیا جو جنت کا مقام ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا جو ذکر آیا وہ بھی ایک مقام ہے، جنت کے اندر ہے وہ مقام، ایک درخت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پھر آگے پھر سورت کا ایک نام آ گیا، سورت کا نام قمر ہے، اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اس طرح سورت کا نام آ گیا نجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پھر سورہ رحمان آئی، رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا، وہ اپنے نام کا ذکر کیا، اپنی جو اتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے رحمت کا کہ اللہ رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والشمس والقمر بحسبان، کہ یہ جو سورج اور چاند ہے یہ بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور والنجم والشجر یسجدان، پھر ستاروں کا اور درختوں کا آپس میں میل جول ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بتایا کہ وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں اور ہم سجدہ نہیں کرتے انسان۔ یہ دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ سارے سجدے اللہ کو کرتے ہیں، یہ جو دنیا میں ہم نظر آتے ہیں ستارے، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اللہ کی ادا ہے اللہ نے بیان کی، وہ بھی آیت آج ہی پڑھی کہ آج کے اس پڑھتے پڑھتے اتنا سب کچھ پڑھتا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو بھی میراث ہے یہ سب اللہ کی ہے۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہیں، ان کی رجسٹریاں، جو آخری رجسٹری جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ہمارے نام پر جو چیزیں ہیں ہم صرف اس کے چوکیدار ہیں، بس اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اس پوری دنیا میں، کائنات میں یہ جو چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو مقام ہے، جنت کے مقام اللہ کی ہیں، یہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جو دعا ہے، جو دعا بتانی ہو، وہ بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بڑی عظیم دعا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مبعوث کیا، عراق کے اندر ایک جگہ، عراق اور ترکی کے بارڈر پر جو جگہ ہے ادھر وہ مبعوث ہوئے، اور اس جگہ پر جب نازل کیا تو 950 سال انہوں نے جب تبلیغ کی، اور تبلیغ کے دوران انہوں نے اتنی زیادہ تبلیغ کے دوران جب لوگ ان کو
تنگ کرتے رہے اور کرتے رہے، اور وہ انتظار کرتے رہے، آخر انہوں نے پھر یہ جملہ بولا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ 4 لفظوں کا جملہ ہے۔ یہ دعا تب مانگی جاتی ہے جب انسان بے بس ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے میرے رب، ربی انی مغلوب فانتصر، اس کا مطلب ہے میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد کر۔ پنجابی میں آسان لفظوں میں اگر ہم بتائیں تو دعا ادو منگی جاتی ہے جدو انسان دے وسوں باہر ہو جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا بھاری جملہ ہے، میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ بے بس ہو چکے تھے، قوم نے ان کو اتنا تنگ کیا، اتنا زیادہ تنگ کیا کہ وہ بے بس تھے، اور انہوں نے بے بسی کے عالم میں یہ جملہ بولا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور مدد کیسے کی؟ طوفان نوح آیا، اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو حواری تھے جنہوں نے ان پر ایمان لایا تھا، صرف ان کو بچایا اور ان جانوروں کو جو کشتی میں ساتھ بیٹھے، باقی پوری دنیا سب ایک دفعہ ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ دوسرا آدم، کیونکہ ایک دفعہ وہ دنیا ختم ہو چکی تھی اس طوفان کی وجہ سے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی ہی قیمتی دعا ہے، بڑی ہی مشکل وقتوں کے لیے دعا ہے، کہ جب انسان اینڈ ہو جائے، انسان کا جو صبر ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت انسان یہ بولتا ہے کہ میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، اللہ نے قرآن میں جو نازل کی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدرت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نیچر ہے، یہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا بنا دے۔ یہ جو چاند، ستارے، درخت، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سے ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بھی پہلے اپنی مخلوق سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان ہے، کہ ہم انسانوں کے انسان دشمن ہیں، تو اللہ ہمیں انسانوں کی بھی دل میں محبت رکھے کہ ہم انسانوں سے محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔